قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت، دا کنگڈم آف گاڈ اور کنگڈم آف ہیون، اس سیریز میں سیکھتے ہوئے ہم یہ جان رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں، آسمان کی بادشاہت میں کیا کچھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ ہم کسی اور ملک، کنٹری، جگہ، شہر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں۔ مثال کے طور پر وہاں ہمیں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کی آبادی کیسی ہے، وہاں کا لباس، ڈریس کوڈ کیسا ہے، وہاں رہائش کی کیسی سہولتیں ہیں، وہاں کی لینگویج، زبان کیسی ہے، وہاں کی خوراک کیسی ہے، وہاں صحت، ہیلتھ پالیسی، ہیلتھ ایشوز، بیماریاں، سچویشن کیا ہوگی، وہاں سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے، امن و امان کی صورتحال کیسی ہے، وہاں کے ٹریئرز، خزانے، دولت، روپیہ، پیسہ، مال کیسا ہے، وہاں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کون وہاں جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا، اور پھر ہم وہاں کیسے جا سکتے ہیں۔ اور بائبل خدا کی بادشاہت کے لیے گائیڈ بک ہے۔ مختلف ملک اپنے لیے گائیڈ بکس چھاپتے ہیں اپنے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کی انفارمیشن کے لیے، تو خدا کی بادشاہت کی گائیڈ بک بائبل مقدس ہے۔ اور بریفلی بتاؤں گا کہ جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں، خدا کی بادشاہت میں ہم ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں سے کبھی کوئی اللیگل نہیں ہوگا، کسی کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوگا، کبھی کوئی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور ہمیں وہاں کی سٹیزن شپ ملے گی، ہم وہاں کے شہری ہوں گے۔ وہاں کا موسم 12 مہینے پلیزنٹ ہے، خوبصورت موسم ہے، کوئی سردی کوئی گرمی نہیں ہے، وہاں خزاں نہیں، بہار ہی بہار ہے۔ وہاں کی آبادی میں خدا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، بے شمار فرشتے ہیں، بے شمار انسان ہیں وہاں پر، ان میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ہر ایک قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان کے لوگ ہیں وہاں پر، ایک دوسرے سے مختلف سوچ رکھنے والے لوگ بھی وہاں ہوں گے، جو لوگ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے۔ خدا کی بادشاہی میں پہنا جانے والا لباس سب کے لیے ایک جیسا ہے، اور وہ لباس وہاں رہنے کے لیے لازمی ہے، سفید جامے، وائٹ روبز، یسوع کے خون سے دھلے ہوئے جامے، وائٹ روبز۔ وہاں پر ہمیں فل کور رہنا پڑے گا، اس لیے اگر کسی کو فل کور رہنے کی عادت نہیں تو وہ شاید وہاں انکمفرٹیبل ہو، تو زمین پر تھوڑی پریکٹس کر لیجئے، کیونکہ وہاں فل کورڈ رہنا پڑے گا۔ یسوع کے خون سے دھلے ہوئے جامے، صرف خدا ہی وہ پوشاک دے سکتا ہے، ہم دنیا میں وہ خرید نہیں سکتے، اور یسوع مسیح حقیقت میں وہ پوشاک ہے، اگر ہم اسے پہن لیں گے تو ہم ڈریس اپ ہیں آسمان کی بادشاہت کے لیے۔ پھر وہاں کی اکوموڈیشن، وہاں کی ہاؤسنگ، وہاں کی رہائش خدا نے خود اسے تیار کیا ہے، اور ہر ایک کے لیے وہاں اکوموڈیشن ہے، وہاں رہائش ہر ایک کے لیے ہے، وہ مضبوط اور محفوظ ہے، خالص سونے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے بنی ہے، جلالی، چمکدار اور روشن ہے۔ وہاں کی زبان خدا کی زبان ہے جو ہر ایک کو آ جائے گی، کسی کو کوئی سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر کوئی اسے سمجھے گا، ہر کوئی اسے بولے گا۔ وہاں کی خوراک شاہی خوراک ہوگی، کئی کھانوں ڈشز کا نام شاہی جوڑ لیا گیا ہے، لیکن وہاں سچ مچ شاہی خوراک ہوگی۔ بادشاہ کی میز پر ہم ہوں گے، پوشیدہ من ہوگا، زندگی کے درخت میں سے پھل کھائیں گے، آب حیات کے چشموں سے پئیں گے، اور وہاں فل سیٹسفائیڈ ہوں گے، کامل آسودگی ہوگی۔ وہاں کی صحت کیسی ہوگی؟ وہاں کوئی درد نہ ہوگا، وہاں آنسو نہ ہوں گے، کوئی بیماری نہ ہوگی، وہاں لعنت نہ ہوگی، وہاں ہم کامل صحت میں سیر کریں گے، فرشتوں کی مانند ہوں گے جنہیں کوئی پرابلم، کوئی ڈیزیز، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے۔ ہم یسوع کی طرح ہوں گے، جو چھلنی ہوا، جو گھائل ہوا، جو کچلا گیا، جسے بہت بری طرح مارا گیا، لیکن جب وہ جی اٹھا تو اس کے بدن پر سوا کیلوں کے اور بھالے کے اور زخموں کے نشان نہیں تھے۔ He was fully healed، وہ fully cured تھا، پوری صحت میں تھا، اور وہ نشان اس لیے رکھے گئے تھے لوگ پہچان پائیں۔ توما جیسے تھے نا، تو ہم جیسے شک کرنے والوں کے لیے اس نے کہا آؤ ہاتھ ڈال کر دیکھ لو، میں ہی ہوں۔
تو وہاں ہم یسوع کی طرح ہوں گے۔ آج اگلا پوائنٹ، سیکیورٹی سچویشن کیا ہے خدا کی بادشاہت کی۔ جب مجھے 2011 میں یہاں بحرین میں آنا تھا جوائن کرنے کے لیے چرچ، اور یہاں چرچ کمیٹی پریشان تھی کیونکہ یہاں کا سپرنگ اپرائزنگ اور ریبیلیس موومنٹ شروع ہو گئی تھی، جو بھی لوگ اسے کہیں، فروری 2011 میں، اور ڈیلے ہو رہا تھا میرا آنا، اور مجھے پاکستان میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے بڑے پیار کرنے والے کہ نہ جاؤ، مشکلات ہیں، سیکیورٹی رسک ہے۔ بہت سے امریکنز کو یو ایس گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی کہ آپ پاکستان وزٹ کرو کیونکہ وہاں سیکیورٹی رسک ہے، وہاں ان کی لائف سیکیور نہیں ہے۔ کوئی بھی ہم میں سے ان دنوں یمن، لیبیا، سیریا، عراق کی امیگریشن نہیں لینا چاہے گا۔ کوئی ہے جو لینا چاہے؟ وہاں پتہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ جنگ ہو رہی ہے نا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے ہم رسک نہیں لینا چاہ رہے۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چلے سوئٹزرلینڈ کہ امیگریشن دروازے پہ جو پہلے پہنچ جائے اس کی، تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ میرے پیچھے کون ہے، چھلانگے لگا کے ہم جائیں گے، کیونکہ وہاں سیکیورٹی ایشوز نہیں ہیں۔ لیکن زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں سیکیورٹی ایشوز نہ ہوں۔ ڈر سب کو لگتا ہے، ایڈ ایک آتا نا، ڈر سب کو لگتا ہے، گلا سب کا سوکھتا ہے، خوف ہر ایک کو ہے۔ کیا سوئٹزرلینڈ میں لاک کی کوئی انڈسٹری نہیں؟ تالے اور چابی کی کوئی انڈسٹری نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پر بینکس نہیں ہیں؟ دنیا کی ساری دولت ادھر پڑی ہوئی ہے، کہاں؟ سڑکوں پہ۔ سوئس بینکس میں، تجوری میں نہیں۔ کیوں بینک میں ہے؟ بینک میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر اس کو خطرہ ہے، اس لیے بینک بنایا گیا، سیکیور بینک بنایا گیا، ایک جگہ بنائی گئی جہاں پیسہ سیکیور ہے۔ اگر بینک سے باہر پیسہ رکھنے میں سیکیورٹی ان کو محسوس ہوتی، وہ بینک نہ بناتے۔ انہوں نے اپنے پیسے کو بھی بینکوں میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ ان کی کرنسی، ان کی اکانومی بینکس میں سیکیور ہے۔ سو سیکیورٹی ایشوز ہر جگہ ہیں، دنیا میں ہر جگہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت میں سیکیورٹی سچویشن کیسی ہے؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ فلی سیکیورڈ ہے، اٹس فلی سیکیورڈ۔ مکاشفہ باب نمبر 21 اور آیت نمبر 12 میں اس شہر کی دیواریں بہت بلند ہیں اور اس کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈز جو بینکس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیا وہ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں؟ ان میں سے بلٹ گزر جاتی ہے نا، اگر انہیں آگ لگائی جائے تو وہ جل جاتے ہیں نا، ان کے جسم کو ہٹ کیا جائے تو وہ بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، انہیں کٹ بھی آتا ہے، وہ بلیڈ بھی کرتے ہیں، ان میں سے خون بھی رستا ہے اور انہیں موت بھی آ جاتی ہے۔ ہر ایک بینک کے سامنے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں، پھر بھی جیو نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی، کس کی؟ پوری واردات کی۔ واردات سی سی ٹی وی کے ہوتے ہوئے ہو جاتی ہے۔ کیا سی سی ٹی وی کیمراز، وہ کلوز سرکٹ کیمراز، کیا سیکیورٹی دے دیتے ہیں؟ وہ تو جب واردات ہو چکتی ہے تو بعد میں وہ نادرا والوں سے یا جو ان کے سوشل سیکیورٹی آفس ہے ان سے میچ کرواتے ہیں، پتہ کرو یہ شکل کس کی ہے۔ کوئی بھی واردات کو کیمرہ روک نہیں سکتا، گن روک نہیں سکتی، سیکیورٹی روک نہیں سکتی، لیکن اس شہر میں جہاں خدا نے ہمیں رکھنا ہے، آسمان کی بادشاہت میں سیکیورٹی ایسی ہے کہ وہ دیواریں خدا نے خود بنائی ہیں، جنہیں کوئی بریچ نہیں کر سکتا، جنہیں کوئی پار نہیں کر سکتا، اور ان کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہیں جنہیں بلٹ بھی نہیں لگتی، جنہیں آگ بھی نہیں لگتی، جنہیں تلوار سے کٹ نہیں آتا، جنہیں پتھر لگنے سے درد نہیں ہوتی،
کیونکہ ان کے بدن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ خدا نے اس جگہ کو فلی سیکیور بنایا ہے۔ زبور 46 میں ہم نے گایا تھوڑی دیر پہلے، ہے خدا وچ اس دے اونوں نہ جنبش ہوے گی۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، وہ ہلے گا نہیں، اسے کوئی شیک نہیں کر سکتا، اس بادشاہت کو کوئی ڈرا اور دھمکا نہیں سکتا۔ وہ ایسی فلی سیکیورڈ سٹیٹ ہے، وہ ایسی مکمل محفوظ بادشاہت ہے کہ وہاں خوف نہیں ہے۔ There is no fear۔ تالے چابی کی انڈسٹری آج تک ہے، یہ کلوز سرکٹ کیمراز ابھی تک پوری دنیا میں لگ رہے ہیں۔ آپ سوئٹزرلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، بیلجیم، کسی بھی ملک کے ایئر لائن میں بیٹھ جائیے، وہ آپ کو پوری طرح سے تھورولی چیک کریں گے، سرچ کریں گے، آپ کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے۔ ابھی تو یو ایس میں سینماز میں، میں آج سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ سینما کے باہر انہوں نے سرچ کے لیے، تلاشی کے لیے لوگ مقرر کیے اور انسٹرومنٹس لگائے ہیں کہ کوئی ویپن اندر نہ چلا جائے، ہتھیار اندر کوئی نہ لے جائے سینما میں۔ اور سچویشن ایسی آنے والی ہے کہ چرچز کے باہر انہیں گارڈ اور سیکیورٹی ٹولز لگانے پڑیں گے۔ کوئی بھی جگہ فلی سیکیور نہیں، خوف ہے ہر جگہ، لیکن وہاں خوف نہیں ہے۔ آسمان کی بادشاہت میں خوف نہیں ہے۔ زبور 16 اور 9 آیت، وہاں میں امن و امان میں رہوں گا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی مجھے وہاں پر، میں سڑوں گا نہیں، میں ختم نہیں ہو جاؤں گا۔ اور خدا ہمیں ہر ایک خطرے اور ہر ایک ڈر اور ہر ایک خوف سے چھڑاتا ہے، وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ آسمان کی بادشاہت میں اس نے ایسا سیکیورٹی سسٹم لگایا ہے کہ وہاں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، فیئر نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی چرانے والا نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ ہمارا ہے اسے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ چرا سکتا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ آسمان پر خزانہ جمع کرو کہ جہاں نہ اسے کیڑا لگتا ہے نہ اسے کوئی چرا سکتا ہے۔ That is the safest place۔ محفوظ ترین جگہ ہے، وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہاں کوئی چرا نہیں سکتا، چوری ہونے کا خوف نہیں، وہاں لاکس نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے پولیس سٹیشنز میں حالت یہ ہے کہ پولیس سٹیشن کا عملہ خود اپنے ڈرارز کو اور اپنے کبرڈز کو اور اپنے ٹرنکس کو تالے لگا کے، چینز لگا کے رکھتے ہیں۔ تھانے کے اندر انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چرا کر نہ لے جائے۔ مجرم یا ملزم، کلپریٹس اور ایکیوزڈ، وہ تو انہوں نے حوالات میں بند کیے ہوتے ہیں، لاک کیے ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ نہ جائیں، تو انہیں وہاں اپنے رومز میں، اپنے آفیسز میں کس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اسے لاک کرتے ہیں؟ دنیا میں سیف پلیس وہی ہونی چاہیے نا جہاں سیکیورٹی پرسنلز، سیکیورٹی کے بندے جہاں ہوتے ہیں وہ سیفسٹ ہونی چاہیے جگہ، لیکن وہاں بھی انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی انہیں نقصان نہ دے جائے۔ جو سب سے بڑا چیف ہوتا ہے، چاہے پولیس کا ہو، چاہے سیکیورٹی فورس کا، چاہے آرمی کا، اس کے آگے پیچھے 15-20 گاڑیاں ہوتی ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ حالانکہ اسے اکیلے کو، شیر دل کو نکلنا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے کون، کس کی جرت ہے کہ میرے ملک، میری سوسائٹی کو نقصان پہنچائے؟ جب میں سب سے بڑا ہوں تو کوئی آئے میرے سامنے۔ یہ جرت صرف کنگڈم آف ہیون کے شیر کو ہے کہ جو کہتا ہے آؤ پورا زور لگا ابلیس، اے دشمن پورے زور سے آ، اور پھر وہ اسے ہراتا ہے۔ وہ دروازوں میں چھپتا نہیں، وہ گارڈز کی پروٹیکشن نہیں لیتا، بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ تو جہاں بھی جائے میں تیرے آگے چلوں گا۔ وہ آگے چلتا ہے، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ خداوند میرا ہراول بھی ہے اور چنڈاول بھی ہے، وہ میرے آگے چلنے والا بھی ہے اور میرے پیچھے چلنے والا بھی ہے۔ خروج کے وقت جب مصری نکلے تھے، اسرائیلی نکلے تھے مصر سے، تو خدا ان کے آگے، خدا
ان کے پیچھے، خدا ان کے اوپر، ان کے لیے راستہ بناتا، انہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے آرمی تیار کرو، سیکیورٹی گارڈز ہونے چاہیے، کمانڈوز ہونے چاہیے، ایلیٹ کلاس ہونی چاہیے کہ جس میں بڑی گنز ہوں، بڑے ویپنز ہوں، اور جنہیں دیکھ کر خوف آئے لوگوں کو اور وہ میری حفاظت کریں۔ نہیں، ہمارا خدا یہودا کا شیر ببر، وہ اکیلا ہی کافی ہے ہر ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسے سیکیورٹی اور تحفظ کی ضرورت نہیں، وہ سب کی سیکیورٹی اور سب کا تحفظ ہے۔ اس کی بادشاہت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کوئی چرا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جگہ دشمنوں سے پاک ہے۔ وہ بادشاہت ایسی ہے جہاں ہمارے دشمن نہ ہوں گے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، وہ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 20 میں آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کے ایجنٹس ڈال دیے جائیں گے، اس کے سارے چیلے ڈال دیے جائیں گے اس آگ کی جھیل میں، اور ہمیں نقصان پہنچانے والی کوئی قوت خدا زمین پر، آسمان پر اور بیچ میں کہیں قائم نہ رہنے دے گا۔ جو ہتھیار ہمارے خلاف بنائے جائیں گے وہ کامیاب نہ ہوں گے، جو زبانیں ہمارے خلاف بولنے کے لیے لب کھولیں گی خدا انہیں خاموش کر دے گا۔ وہ کنگڈم دشمنوں سے پاک ہے، اور اس کے دشمن جتنے بھی ہوں گے خدا انہیں پہلے ہی ختم کر دے گا، اور وہ اینیمی فری کنگڈم ہے۔ اس میں کوئی دشمن نہیں ہوگا کہ جس سے ہمیں خطرہ ہو۔ چلو کوئی کسی کا دشمن نہ ہو، موت سے ہمیں ویسے ہی ڈر لگا رہتا ہے۔ سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھ کے ہم ایک دوسرے کو ذرا جھڑک بھی دیتے ہیں، دیکھو تو گاڑی آ رہی تھی، ابھی سگنل لال تھا، آپ نے چلا دی۔ کئی جگہ ہم ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں، دیکھو تو کیا تھا، ابھی کچھ ہونے والا تھا۔ ننگے پاؤں آپ الیکٹریسٹی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کچھ ہو جاتا تو پرائے جھگڑے میں ہم جانے کے سے کتراتے ہیں، نہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا، چلو چلو گھر چلیں۔ ہم اپنی لائف کے لیے ایسے ہی پروٹیکٹیو رہتے ہیں، کانشیس رہتے ہیں، کیونکہ موت کا ہمیں خوف ہے، لیکن وہاں موت بھی نہ ہوگی۔ there will be no death کہ جس کا ہمیں خوف ہو۔ بچے کی پیدائش سے لے کر ہم اسے سنبھالتے کیوں ہیں؟ ہم اس کی حفاظت کس سے کرتے ہیں؟ ہم اسے کیوں گھڑی بار بار ڈاکٹرز کو وزٹ کرواتے ہیں؟ ہم کیوں اس کے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کے سونے جاگنے کے جو اس کے سکیجول ہے اس کی فکر میں رہتے ہیں؟ ہم کیوں موسموں کی فکر کرتے ہیں؟ اس لیے ہم مر نہ جائیں۔ Ultimate result of any disease could be death۔ ہمیں وبا لگے گی، ہمیں بیماری لگے گی، ہمیں کوئی مصیبت آ گھیرے گی، ہم کمزور ہوں گے، ہم خوراک نہ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی فنش، موت ہو جائے گی۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہاں موت بھی نہ ہوگی۔ ڈیتھ فری اسٹیٹ، ڈیتھ فری اسٹیٹ جس میں کوئی مرے گا بھی نہیں۔ پاکستانی مسیحیوں کو عام طور پہ یہ مسئلہ رہتا ہے، کراچی میں تو ابھی بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے، کوئی مر جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی، کیونکہ کرسچن گریو یارڈز، کرسچن سیمیٹریز کم ہیں۔ پرابلم ہے اب گاؤں میں اور چھوٹے شہروں میں۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ آتے ہیں، جی ووٹ دو، تو مطالبہ پتہ کرسچن کیا کرتے ہیں؟ جی ہمیں قبرستان کے لیے زمین دلا دو۔ اس سٹیٹ میں قبرستان نہیں ہوگا، قبرستان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میرے جیسے لوگوں کا ادھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا، کسی کو جنازہ نہیں پڑھوانا پڑے گا، کسی کو میموریل سروس نہیں کروانی پڑے گی، کسی کو تیسرا ساتھا 40واں نہیں کروانا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو بھی کام چھوڑ کے 3 دن بیٹھنا نہیں پڑے گا۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ رنج ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، وہاں نہ درد ہوگا، نہ آہ و نالہ ہوگا، وہاں موت نہیں ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے وہاں پر آپ مریں گے نہیں، موت نہ ہوگی۔ اب بات کر لیں اس بادشاہت میں سکہ کیسا چلتا ہے، اس کے خزانے کیسے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم چلے جائیں نائجیریا میں، ہم چلے جائیں گھانا میں، ہم چلے جائیں صومالیہ میں،
اور وہاں جا کے پتا چلے جی زمبابوے کے جو $2 لاکھ پورا بیگ بھر کے کندھے پہ ڈال کے جناب سائمن صاحب جا رہے ہیں، جی ایک مشلز جوبلی چاکلیٹ دے دیجئے. I read in a paper، میں نے اخبار میں پڑھا، زمبابوین ڈالرز $2 لاکھ کا ایک چاکلیٹ ملتا تھا. 2 لاکھ زمبابوین ڈالرز، اتنی مہنگائی تھی. ایک چاکلیٹ لینے کے لیے 2 لاکھ وہاں کے زمبابوے کے ڈالرز کیسے اٹھا کے جائے گا بچہ؟ 2 لاکھ. وہاں کیا کچھ ہوگا؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہوگا ایئرپورٹ سے اترتے ساری مجھ سے لے لیا جائے گا، بھائی یہ بھی دے جاؤ اور جاؤ؟ وہ کیسی جگہ ہے جس بادشاہت میں ہم جائیں گے، جس بادشاہت کی منادی نبیوں نے کی، جس کی خداوند یسوع نے منادی کی، جس کا اشتہار رسولوں نے دیا، اور ہم اس بادشاہت کے منتظر ہیں کہ اس میں ہمیں پہنچایا جائے گا. ہم اس کے ٹکٹس کٹوانے کے خواہش مند ہیں، ہم اس کا ویزا لگوانے کے خواہش مند ہیں، ہم اس کے ٹریئرز دیکھیں، اس کے خزانے اور دولت اور کرنسی اور وہاں کا جو روپیہ پیسہ دولت ہے اس پر غور کریں. یہ امیر ترین بادشاہت ہے دنیا میں. کوئی بادشاہت اتنی امیر نہیں ہے جتنی خداوند آسمانی خدا باپ کی بادشاہت امیر ہے. کیونکہ زمین پر دولت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ ریزرو بینک میں جتنا سونا ہوگا، گولڈ، جس ملک کے ریزروز میں جتنا گولڈ ہوگا اس کی کرنسی اتنی ہائی ہوگی، وہ اتنا امیر ہوگا. مڈل ایسٹ میں جس ملک کی زمین میں جتنا پیٹرول، تیل، آئل، پیٹرولیم، وہ اتنا زیادہ امیر ہے. یہ سب بنایا کس نے؟ زمین سے سونا نکلتا ہے خدا کا، تیل نکلتا ہے خدا کا، مہنگی سے مہنگی چیز نکلتی ہے، ڈائمنڈز نکلتے ہیں تو وہ بھی خدا کے، اور وہ خود کہتا ہے کہ سب کچھ تو میرا ہے. تو زمین پر سارا سونا کسی ایک مملکت کی ملکیت، ایک بادشاہت کی ملکیت نہیں ہے. کوئی کسی کا مقروض ہے، کوئی کسی کا. امریکہ سے سب ڈالر مانگنے کے لیے جاتے ہیں. امریکہ خود چین کا قرض دار ہے، امریکہ خود UN کا قرض دار ہے، امریکہ خود ورلڈ بینک کا قرض دار ہے. اس نے قرضہ دینا ہے. بہت کم ملک ہیں جن کی اکانومی سٹیبل ہے کیونکہ ان کے پاس اپنا پیسہ ہے، نہیں تو سب قرضے پہ چلتے ہیں. جیسے میرا ملک پاکستان قرضے پہ چلتا ہے، امید ہے آپ کا بھی ہوگا. ہندوستان بھی ورلڈ بینک سے قرضے لیتے ہیں تب ملک چلتے ہیں. لیکن یہ ملک، یہ بادشاہت اس کی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے. یہ امیر ترین بادشاہت ہے. کوئی بادشاہت سونے کی نہیں بنی ہوئی، کسی بادشاہت کے گھر سونے کے نہیں، کسی ملک میں ہر ایک دیوار سونے کی نہیں، کسی ملک میں ہر ایک دروازہ قیمتی پتھر اور موتی کا نہیں ہے، کسی ملک میں بلڈنگز کی بنیادیں قیمتی پتھروں سے، جیول سے نہیں بنی. خدا کی بادشاہت سونے اور جواہرات اور قیمتی موتیوں اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے. اور خالص سونا، خالص سونا جو شیشے کی طرح چمکتا ہے. برج العرب دبئی میں ہوٹل ہے، معلوم ہے نا؟ برج الخلیفہ، برج العرب، اس میں ایک روم ہے جو پریزیڈنٹس کے لیے اور کنگز کے لیے انہوں نے اسپیشل بنائے ہوئے ہیں سویٹس. اس میں ڈاکیومنٹری دیکھیں، انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، تو اس میں فرنیچر کے اوپر انہوں نے سونے کی ملمہ کاری اسے کہتے ہیں، اسے پالش کیا ہوا ہے، اس کی پترے چڑھائے ہوئے ہیں، لیکن اندر وہ لکڑی ہے یا لوہا ہے، لیکن اوپر صرف تہیں سونے کی ہیں، اور اس کا کرایہ ایک رات کا کتنے کروڑوں میں ہے. موسٹ ایکسپینسو ایکوموڈیشن. اور خدا اپنے لوگوں کو اس بادشاہت میں لے کر جائے گا جہاں ہر ایک گھر اندر سے لکڑی، باہر سے سونا نہیں، پورے کا پورا سونے کا بنا ہوا ہے. اس قدر امیر
اور دولت والی بادشاہت ہے، اور اتنی بڑی بادشاہت ہے، اتنی امیر بادشاہت ہے، اتنی دولت ہے اس میں کہ ہر ایک باشندہ، ہر ایک رہائشی وہاں کا وہ بادشاہ ہوگا، حکمران ہوں گے۔ اتنی بڑی بادشاہت ہے، اتنی امیر بادشاہت ہے کہ کوئی وہاں غریب نہیں ہے کہ جس کو ضرورت ہو، جو لون اپلائی کرے، جو سیلری کے لیے لائن میں کھڑا رہے، جو دوسروں کی طرف سے چندے ملنے یا شکر گزاریوں کا میری طرح انتظار کرتا رہے۔ وہاں ہر ایک بادشاہ ہوگا، ہر ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، ہر ایک حکمران ہوگا، اور اس کے اختیار میں ہوگا سب کچھ۔ بادشاہوں کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں تھوڑا سا خرچ کر لوں، ان کے اشارے پہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بائی دا وے وہاں پہ کوئی شاپنگ مال نہیں ہوگا کہ جہاں ہم دولت لے کر جائیں اور شاپنگ کریں، کیونکہ وہاں ڈریس کی صرف ایک ہی شاپ ہوگی، اور وہ خداوند خود پہنائے گا سب کو، اور اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے ویرائٹی میں ڈریسز لینے کے لیے ہمیں مالز میں نہیں جانا پڑے گا۔ شوز وہاں خراب نہیں ہوں گے، وہ جو خداوند ہمیں شوز پہنا دے گا وہی ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ وہ جو ہیئر ڈریسنگ ہماری ہو جائے گی اور جو ہماری بیوٹیفیکیشن خدا کرے گا وہی ہمارے لیے کافی ہوگی، اور مجھے بھی بار بار لباس تبدیل نہیں کرنے ہوں گے۔ جو کچھ خدا پہنا دے گا اسی میں ہم ساری عمر گزارا کریں گے، وہ کافی ہوگا۔ اس لیے ہمیں وہاں خریداری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں وہاں راشن مہینے کا لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ خدا کی ضیافت میں اس کی میز پر سب کچھ ملے گا، پکا پکایا تیار۔ وہاں ہر کوئی بادشاہ ہوگا، ہر کوئی حکمران ہوگا، کوئی کسی سے پوچھ کے کرنے کے لیے نہیں کہے گا جی میں کچھ کر لوں، میں یہ کر لوں۔ ہر کوئی وہاں اختیار رکھے گا۔ اور خداوند یسوع نے کہا تھا کہ اپنا سارا کچھ بیچ دے اور غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان پر ہمارے لیے خزانہ ہے۔ جو کچھ ہم زمین پر خدا کی خدمت کی نیت سے خدا کے گھر میں دیتے ہیں، خدا کے خادموں اور اس کی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں، خدا اس کو ملٹی پلائی کر کے، اس کا اضافہ کر کے، اس کو کئی گنا بڑھا کر آسمان پر ہمارے لیے خزانے تیار کرتا ہے۔ نہیں تو خداوند یسوع کو کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ آسمان پر بڑا خزانہ ملے گا، وہاں جمع کرو جہاں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، اور نہ کوئی چراتا ہے۔ آسمان پر ہمیں ہمارا اپنا خزانہ ملے گا۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا خزانہ جمع کرتے ہیں وہاں پر۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ہم کمیٹی ڈالتے ہیں نا، 25 دینار مہینہ پورے سال کی کتنے بنے جی؟ 300؟ 400 تو نہیں ملتا نا، 300 ہی ملے گا نا۔ تو اگر ہم سال میں صرف 300 جمع کرائیں اور خدا سے کہیں کہ نہیں اب 3000 کروائے تھے، غلطی ہو گئی ہوگی، یعقوب صاحب سے حساب غلط ہو گیا ہوگا، ذرا چیک کرو، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں کتنا دیتے ہیں، کس نیت سے دیتے ہیں، کس طرح جمع کرواتے ہیں، تو وہ آسمان پر خزانہ بنے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ توڑے بھر بھر کر لا رہے تھے ہیکل میں، اور خداوند یسوع شاگردوں کے ساتھ وہاں تھا، اور لوگ بڑے بڑے بیگ بھر کے لا رہے تھے اور خزانے میں ڈال رہے تھے، اور ایک بیوہ آتی ہے اور صرف 2 سکے ڈالتی ہے، اور خداوند کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ کس نے ڈالا؟ اس بیوہ نے، جس نے صرف 2 سکے ڈالے، کیونکہ اس کے پاس وہی تھے، اس نے وہی ڈال دیے۔ تو جو توڑے بھر بھر کر لا رہے تھے ان کے پاس بہت کچھ پیچھے بچا ہوا تھا، اس میں سے انہوں نے دیا تھا۔ تو خداوند کے نزدیک اس بیوہ کے 2 سکے زیادہ ویلیو والے ہو گئے، اور میں یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یقین کریں گے اس بات پہ کہ اس بیوہ کو وہاں موجود سارے چندہ ڈالنے والوں سے زیادہ آسمان پر خزانہ ملے گا۔ یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے کہا کہ یہ زیادہ مقبول ہے۔ تو ہر ایک کو اس کا خزانہ ملے گا۔ جو زمین پر ہم بوتے ہیں وہ آسمان پر ہمارے لیے خزانے کی صورت جمع ہوتا ہے، اور وہ خزانہ مکمل محفوظ ہے، اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی اسے چرا نہ سکے گا، اور وہ خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا۔
سیلری 26 کو آتی ہے اور پہلی کو ختم. کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے یار. ایک ہفتے میں سیلری آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لگ لگا جاتی ہے جہاں بھی، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں پھر مہینہ اینڈ ہو اور سیلری آئے. ایسا ہی ہے نا بھائیو؟ لیکن وہاں خزانہ ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، جتنا خرچ کرو گے ختم نہیں ہوگا. وہاں ایسا خزانہ ہے اور ایسی پوشیدہ برکتیں ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں. پوشیدہ برکتیں ہیں جو ابھی تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہیں. پہلا کرنتھیوں باب نمبر 2 اور آیت نمبر 9 دیکھیے ذرا. بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں. جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ آدمی کے دل میں آئیں. ابھی تک ان کا خیال بھی نہیں ہم نے سوچا کہ وہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم وہ چیز سوچتے ہیں جو ہمارے علم میں آئے. جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، یا ہم نے سنا دیکھا نہ ہو، ہم اسے اپنے دل میں اس کے بارے میں خیال نہیں لاتے. ایسی چیزیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ کسی کان نے سنی ہے نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کرے گا. کر دیں. وہ انتظار کر رہی ہیں ہمارا. وہ پوشیدہ برکتیں جو ہمیں ابھی معلوم بھی نہیں اور ہمارے دل میں ابھی ان کا خیال بھی نہیں آیا، وہ سب اس بادشاہت میں ہیں. وہ اس قدر امیر بادشاہت ہے، وہ اس قدر دولت والی بادشاہت ہے کہ وہ برکتیں جو ابھی تک ہم نے دل میں نہیں سوچی وہ ہمیں ملیں گی، کیونکہ اس نے وہ تیار کر دی ہیں. اور افسیوں میں سے جو ہم نے تلاوت کی پہلا باب اس کی 3 آیت. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. کامل روحانی برکتیں ہیں. ہم زمین پر جسم کی حالت میں ہیں اور ہمیں جسمانی برکتیں ملتی ہیں جو ختم ہوتی جاتی ہیں. ہمارا خزانہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو ایک دن ختم ہو جاتا ہے. ہماری صحت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو ایک دن ڈھل جاتی ہے. ہم کتنے ہی بڑے اختیار والی کرسی پر کیوں نہ بیٹھے ہوں ایک دن آتا ہے کہ وہ اختیار ہم سے چھن جاتا ہے. ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، کوئی اور ہماری جگہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن خدا نے وہ برکتیں، وہ نعمتیں، وہ چیزیں اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو کامل ہیں، جو ختم نہیں ہوں گی، جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ استعمال ہوتے ہوتے ختم نہیں ہوں گی، نہ کم ہوں گی، نہ گھسیں گی. وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی. وہ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی آدمی نے ان کے بارے میں دل میں خیال بھی نہیں لایا ابھی. وہ ایسی دولت والی بادشاہت ہے، ایسی شاندار بادشاہت ہے، ایسی زبردست بادشاہت ہے جس میں سب کچھ ہماری فیور میں ہوگا، ہمارے حق میں ہوگا. بہت بڑی دولت ہمیں ملے گی اور کچھ کمی اس میں نہ ہوگی، اور روحانی برکتیں اس میں ہمیں ملیں گی، ختم ہونے والی نہیں، جسم سے تعلق رکھنے والی نہیں. کیونکہ ہم وہاں مسیح کے جیسے جلالی بدن میں ہوں گے جو دیواروں کے بھی آر پار آ سکتا ہے، جو کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. پھر وہاں ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے گاڑی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں ہمیں کسی اور جگہ جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں ایئر لائن کے ٹکٹ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم ایسے بدن میں ہوں گے کہ جو ہر کہیں ہوگا، ہر کہیں جگہ ہم پہنچ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل پائیں گے وہاں پر. ایسی دولت والی جگہ ہے کہ خزانوں میں کمی نہ آئے گی. اب ہم وہاں کریں گے کیا بھائی؟
کریں گے کیا وہاں پر؟ جب چرچ میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ یا گیت گا لیے، یا دعا کر لی، یا پادری کا غصہ سہ لیا، اور بعد میں تھیلی میں ہدیہ ڈال دیا، اور بس اسی کام کے لیے ہم چرچ آتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ تو وہاں بھی یہی کچھ ہوگا۔ چلو جا کے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ ہمارے بچے جب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں نا، بچے آپس میں، اور ان کو بولیں چلو آؤ جس کام کے لیے جس جگہ اکٹھے ہو، نہیں آپ کرو، ہم کھیل رہے ہیں، وی ڈونٹ کیئر، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، آپ اپنا کام کرو جو کچھ آپ نے کرنا ہے۔ اور جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی اور ہم کزن سارے اکٹھے ہوتے تھے تو کیا ہوتا؟ ماں باپ نے کہنا فلاں کے گھر میں کچھ فنکشن ہے، پروگرام، آپ چلے جاؤ، ہم گھر پہ رہیں گے کیونکہ ہم انجوائے کریں گے، وہاں ہم بور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ سوچیں کہ یار وہاں بور ہی ہونا ہے، ہر وقت بور ہی ہونا ہے وہاں پہ، جیسے چرچ میں آ کے بور ہوتے ہیں۔ ابھی ایک بچہ آج ایک کتاب پکڑ کے آیا تھا آفس میں نے سوچا یار تو بور ہونے کا علاج لے کر آیا ہے، یو آر ہیونگ اے بک، اور تو نے سوچ لیا کہ پادری جب اپنا مغز ماری شروع کرے گا نا تو میں اپنی کتاب پڑھ لوں گا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بہت دلچسپ چیزیں بتاتا ہے کہ ہم وہاں کریں گے کیا۔ ہم عجیب طرح کی باتیں بھی ہوں گی، ہمیں ہنسی بھی آئے گی، اور ہماری آنکھیں بھی کھلیں گی، ہمارے دل میں خوشی بھی ہوگی، اور شاید کہیں کچھ آنسو بھی ہیں کہ ہم وہاں جا کر کریں گے کیا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ماں باپ نے کہنا چلو آؤ فلاں رشتہ دار کے گھر میں چلیں، تو نہیں ایسا اتنے جا کے کرنا، وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان سے ملیے۔ ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ بہت کچھ کرنے کو ہے آسمان کی بادشاہی میں۔ سب سے پہلی بات، ہم خدا کے گھر میں رہیں گے۔ ابھی اس زمین پر ہمیں موقع ملتا ہے خدا کے گھر میں رہنے کا صرف 1.5 گھنٹہ، صرف 1.5 گھنٹہ۔ میکسیمم کھینچ تان کے پادری بڑا زور لگا لے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ کون 1 گھنٹہ 40 منٹ رہتا ہے پورا؟ پورا 1 گھنٹہ 40 منٹ آج کون شخص ہے جو 6 بجے تک رہے گا؟ غلط، یو آر 5 منٹس لیٹ۔ کون ہے؟ وہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ہمیں نکلنے نہیں دے گا، وہ ستون کی طرح کھڑا کرے گا اپنے مسکن میں، اپنے مقدس میں، اپنے ڈویلنگ پلیس میں، اپنے رہنے کی جگہ میں۔ خدا ہمیں وہاں ستون کی طرح کھڑا کرے گا۔ اب بچوں بھاگ کے دکھا، اب نکل کے دکھا ذرا۔ ہوتا کیا ہے؟ گیت گا لیے، اوکے جی اب ریڈنگ ہو گئی، کس کو کہاں دیکھ لیا؟ یعقوب صاحب نے، رچرڈ صاحب نے، سلیم بھائی ابھی کھڑے رہتے ہیں، یا اماں ابا نے دیکھ لیا، کہاں جاتے ہو؟ اشارے سے بتا دیا۔ پتہ ہے کیوں نکلتے ہیں ہم خدا کے گھر سے؟ کیوں اٹھ کے جاتے ہیں؟ اس 1.5 گھنٹے میں سے ہم کیوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ بولیے، بور ہو جاتے ہیں نا۔ کوئی پکڑ کے تو نہیں بٹھاتا آپ کو۔ خدا کی بادشاہت میں وہ ستون کی طرح، پلر کی طرح آپ کو کھڑا کر دے گا۔ اس میں سے نکل کے دکھاؤ۔ کوئی نہیں نکل سکے گا وہاں سے، اور یہ بڑی برکت ہوگی۔ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کو خدا کے گھر سے نکالا گیا تھا، بنی کورہ، اسرائیلیوں میں سے، لاوی کی اولاد میں سے ایک خاندان، ایک گروہ، ایک پورا قبیلہ تھا کہ کورہ نے گناہ کیا اور خدا نے اسے سزا دی، اور اس کی اولاد بعد میں خدا سے فریادیں کرتی رہی، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ مجھ سے تو ابابیل اور گوریا
اٹیرن تے چڑیاں نے آل نہ پایا، بنایوں نے بوٹاں دے رہنے دی جا ہے۔ مجھ سے اچھے وہ ہیں، زبور 84، کہ جنہوں نے تیرے گھر میں اپنے بچوں کے رکھنے کے لیے گھونسلے بنا لیے۔ تیرے گھر میں مجھے رہنے کی اجازت نہیں مل رہی، ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے باپ کے گناہ کی وجہ سے۔ بنی کورہ گیت گاتے رہے، خداوند تو کب ہمیں قبول کرے گا؟ تیرے گھر میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے، تیرے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے۔ جن کو خدا اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، وہ ترستے ہیں، وہ منت کرتے ہیں، میں کب جاؤں گا خدا کے حضور اور اس کے گھر کے دروازے میرے لیے کھلیں گے، کب مجھے قبول کیا جائے گا؟ ہم بار بار خدا کے گھر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم خدا کے گھر کو وقت نہیں دیتے، پورے ہفتے میں 1.5 گھنٹہ ہم خدا کو وقت نہیں دیتے۔ خدا وہاں ہمیں پورا وقت 2400 گھنٹے 365 دن کتنے 1000 برس گزر جائیں گے، وہ ہمیں اپنے گھر سے نکلنے نہ دے گا۔ پریکٹس ہے؟ پریکٹس ہے کسی کو پورا وقت خدا کے گھر گزارنے کی؟ پریکٹس ہے؟ کوئی الیکٹریشین بیٹھا ادھر؟ الیکٹریشین نہیں؟ ڈینٹل پینٹر؟ گاڑی کا مکینک؟ بغیر کام سیکھے کر لیتے ہیں؟ کام سیکھنا پڑتا ہے نا، کرنے سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں آ رہا تھا ایسے ہی اچانک دروازے کے سامنے سے گزرا، اندر میں نے کچھ لوگ دیکھے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، ٹائیاں شائیاں لگائی ہوئی اور جناب بڑا سوچ بچار میں تھے۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کون لوگ ہو؟ جی ہم اردو کلیسیا کی کمیٹی ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ ہمیں پادری نہیں چاہیے۔ یار مجھے رکھ لو۔ انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ کہانی سچی لگی؟ کیوں؟ پتا ہے میں کیسے آیا یہاں پہ؟ میں نے پاکستان میں 2004 سے لے کر 7 تک ٹریننگ کی، اس کے بعد 4 سال میں نے وہاں خدمت کی۔ 2011 میں ایک اور ڈگری، ہائر ڈگری کر کے پھر یہاں پہ مجھے اپوائنٹ کر لیا گیا۔ مجھے یہاں بلا کر ٹریننگ نہیں دی گئی، مجھے راہ چلتے پکڑ کر نہیں لگا دیا گیا کہ آ جاؤ تم کرواتے کرواتے سیکھ لینا۔ میں اپنے پرانے دیس جہاں سے میں آیا ہوں وہاں میں نے ٹریننگ لی، مجھے پریکٹس تھی۔ کسی کو یاد ہے جب میں پہلی بار اس کلیسیا میں آیا اکتوبر 2010 میں، اور جمعے کے روز میری ملاقات آپ لوگوں سے ہوئی اور اسی جگہ میں نے کلام کی خدمت کی؟ یاد ہے کسی کو؟ کون کون تھا اس فرائیڈے کو؟ تھوڑے سے لوگ ہیں جو تھے۔ میں بھول جاتا تھا نا کلام سنانا، میں آپ سے پوچھ لیتا تھا یہ آیت کہاں ہوگی، میں سیکھ کے آیا تھا۔ آسمان کی بادشاہت میں جب خدا ہمیں اپنے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھے گا تو اس وقت اگر آپ کو عادت نہیں ہوگی، آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی خدا کے گھر میں رہنے کی، موجود رہنے کی، ٹھہرے رہنے کی، تو پتہ کیا کہے گا؟ باپ بہو بیٹی کی با کی طرح کچھ سکھایا نہیں بس بھیج دیا، ایسا ہی کہیں گے نا؟ تو پتہ ہے کس کو تانا ملے گا؟ ٹارگٹ تو پہلے ہی ہم نے تیار کیا ہوتا ہے، سارے کاموں کی ذمہ داری وہی کرتا ہے بس۔ بھائی حقیقی بات ہے، آسمان کی بادشاہت میں جب جاؤ گے اور گڑبڑ ہوگی اور آپ کو وہاں بیٹھنا اٹھنا آئے گا نہیں، خدا کے گھر میں آپ کو وہاں بیٹھنا اٹھنا نہیں آئے گا، تو وہ لطیفے ایویں نہیں بنے ہوئے کہ ہر ایک گڑے کے اوپر فرشتہ تھا، اگر کوئی اوپر آتا تو چل نیچے۔ لوگوں نے امیجنیشنز میں، تصورات میں بنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر اردو کلیسیا میں سے جو لوگ آج سن رہے ہیں، خدا کرے کہ آپ سب خدا کی بادشاہی میں جاؤ، یہ میری دعا ہے۔
اور اگر وہاں آپ لوگوں کو خدا کے گھر میں 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کی تمیز نہ آئے، بار بار اٹھنے اور باہر جانے اور لیٹ آنے اور غائب ہو جانے کا آپ کو عادت بن گئی ہو، تو میں وہاں منہ چھپاتا نہ پھروں گا کہ یہ تیری کلیسیا ہے جس پہ تجھے مقرر کیا گیا تھا کہ ان کو سکھا، 1.5 گھنٹہ یہ بیٹھ نہیں سکتے۔ کیا ٹریننگ دی میں نے آپ کو؟ خدا کرے کہ یہ بات سخت لگے آپ کو۔ اسکول میں بچے سب کے اسکول پڑھتے ہیں نا، گھر میں تو کوئی نہیں پڑھاتا نا، اسکول میں پڑھاتے ہیں، فری پڑھاتے ہیں، فیس دیتے ہیں، اور جب رزلٹ لینے جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، رزلٹ دو میرے بچے کا۔ جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹیچر پھر آواز دیتی ہے، اوکے جی آئیے جی، جی ٹیچر، جی سر، آپ کے بچے کے یہ گریڈز یہ خراب ہے، اوکے جی پوری کوشش کریں گے، دھیان رکھیں گے۔ اور پھر کان مروڑتے ہوئے بچے کو جب گھر لے کے آتے ہیں تو پہلی بات کیا ہوتی ہے بتا؟ ماں کی سختی آئی ہوتی ہے، تیرے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہے۔ میری کبھی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی جتنی اس 180 لینے والی ٹیچر نے کر دی۔ میرا حال ادھر یہ نہ کروا دینا، میں ادھر شرمسار نہ ہوں۔ خدا کے لیے، خدا کے گھر میں رہنے کا طریقہ سیکھ لو، وہاں ہمیں رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 1.5 گھنٹے کی بات ہے، خدا کے لیے خدا کو یہ بتا دو کہ ہم 1.5 گھنٹہ سنجیدگی سے آتے ہیں، ہم خوشی سے آتے ہیں، ہم وقت پر آتے ہیں، جب عبادت پوری ہوتی ہے ہم تب نکلتے ہیں۔ خدا کو یہ دکھاؤ کہ ہم 1.5 گھنٹہ دے سکتے ہیں۔ میں کہتا رہوں گا، اگر حاضری لگے ادھر بھی تو کیا ہوتا ہے؟ اسکول میں 10 منٹ 20 منٹ بچہ لیٹ ہو تو کیا نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے؟ غیر حاضر کاؤنٹ ہوگا۔ 5 غیر حاضریاں سٹریٹ ہو جائیں ایک ویک پورا، بچہ نہ آئے بغیر انفارمیشن کے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، اور پھر ترلے کیے جاتے ہیں، میرے جیسے سفارش ڈھونڈتے ہیں، بھائی کوئی آپ کا تعلق واسطہ ہے وہاں پہ، میرے بچے کو ری ایڈمیشن کرا دو۔ خدا کے لیے توجہ کیجئے، خدا کے گھر میں رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیجئے۔ عمر آپ کی بڑھ رہی ہے، آپ اس تجربے کو بھی بڑھائیے، خدا کے گھر میں رہنے کا ایکسپیرینس لیجئے، خدا کے گھر میں رہنے کا ایکسپیرینس کیجئے، اس کی ٹریننگ کیجئے، کیونکہ وہاں آپ کو رہنا پڑے گا۔ اور آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، باقی ڈانٹ ڈپٹ اگلے جمعے۔